اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن اور حقیقی محسن اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے ہم اسے اللہ اکبر سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اس سب سے بڑا ہونے کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بھی محمد و آل محمد کی تعلیمات کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اللہ بڑا ہے یا محمد و آل محمد بڑے ہیں، کیونکہ میں کچھ ان باتوں کا آپ سے سوال کر رہا ہوں جو پہلے سے آپ نے مانی ہوئی ہے، تاکہ کچھ آگے بڑھنے کی جسارت کر سکوں۔ تو آپ بتائیں گے تو مجھے بھی کچھ سمجھ آئے گی۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا محمد و آل محمد بھی سب سے بڑے ہیں یا نہیں؟ جو رہی ہے محمد و آل محمد کے بارے میں بھی ہمیں یہی ایمان ہے کہ وہ بھی سب سے بڑے ہیں اور اللہ بھی سب سے بڑا ہے، لیکن کیا ان کے بڑے ہونے میں اور اس کے بڑے ہونے میں کوئی بنیادی فرق ہے یا فقط اتنا ہی فرق ہے جتنا مثلاً ایم اے بی اے سے بڑا ہوتا ہے اور بی اے ایف اے سے بڑا ہوتا ہے اور ایف اے میٹرک سے بڑا ہوتا ہے، یا 10 مربع کا مالک 5 مربع سے بڑا ہوتا ہے، چھوٹی حکومت کا مالک چھوٹا ہوتا ہے اور بڑی حکومت کا مالک بڑا ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے توجہ فرمائیے اور باواز بلند صلوات۔ تو ایک مختصر سا جواب یہ ہے، بے شک مخلوقات میں سب سے بڑے محمد و آل محمد ہیں، لیکن اللہ مخلوق ہونے کے حوالے سے بڑا نہیں، وہ خالق ہونے والے کے حوالے سے، اور مخلوق ہے، خالق ہے، اس لیے اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر میٹرک ایف اے ہو سکتا ہے، ہر ایف اے بی اے ہو سکتا ہے، ہر بی اے ایم اے ہو سکتا ہے، ہر غیر معصوم بن سکتا ہے، ہر بزرگ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جیسا کوئی اکبر ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دے دیں گے یا نہیں کہ محمد و آل محمد جیسے بڑے بھی اللہ جیسے بڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ محمد و آل محمد کو اللہ نے بڑا بنایا، کسی نے بنایا یا نہیں بنایا؟ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں علی ہی علی ہے یا علی بھی علی ہے، تھوڑا سا میں بھی چپ کر کے ہوں، آپ بھی چپ کر کے۔ ایک جملہ ہے علی ہی علی ہے، ایک جملہ ہے کہ علی بھی علی ہے، ان دونوں میں سے صحیح جملہ کون سا ہے؟
علی ہی علی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ہی وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی دوسرا نہ ہو، اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. اور بھی کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں اس جیسا کوئی دوسرا ہو. ایک تو ہو، ایک یہ ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہ سکے. تو آپ اپنے عقیدے کے مطابق بتائیں، علی کو کسی نے علی بنایا یا علی خود بخود علی ہے؟ محمد و آل محمد کو کسی نے سب سے بڑا عظیم و اعظم بنایا یا وہ از خود عظیم ہے؟ تو اللہ کو کس نے اکبر بنایا؟ اس بات پہ ضرور غور رکھا کیجیے، اس لیے کہ آج کل مسئلہ توحید میں کافی خم و پیش آنے لگا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض کلپ میں پڑھنے والا تو گمراہ ہوتا ہی ہے، لیکن پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب اس گمراہ کی گفتگو پر بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ اس کو داد دے رہے ہیں. جب نیچے سے واہ واہ ہوتی ہے اور نعرہ تکبیر ہوتی ہے، اس کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ کبھی یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، جی میں سادی زندگی تیکو لگ گئی. تو اس وقت معترض یہ کہتا ہے کہ تم مولوی صاحبان اگر کہہ رہے ہو یہ پڑھنے والا گمراہ ہے، تو ہم ان لوگوں کو کیا کہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے اس کی پڑھائی کو داد دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا فقط مقرر ہی کی فکری سطح درست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سامعین کی سطح فکری بھی درست ہونا چاہیے، ورنہ کہیں کفر ہوگا اور داد ملے گی، کہیں شرک ہوگا اور داد ملے گی، کہیں ضلالت و گمراہی ہوگی اور داد ملے گی، اور کہیں غلطی اور فساد ہوگا تو داد ملے گی، اور نتیجتاً داد لینے والا ہی فقط مجرم نہ ہوگا بلکہ جی یہ داد دینا بھی کوئی شرعی تکلیف رکھتا ہے یا نہیں؟ کوئی داد دینے کا بھی حکم بنتا ہے یا نہیں؟ فرمائیے، قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر و تقوی کا مسئلہ ہو، نیکی ہو، تقوی والی بات ہو تو آپ کو اس کا تعاون کرنا چاہیے، اور اگر اسم و عدوان والی بات ہو تو آپ کو اس کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. داد دینا، نعرے لگانا تعاون ہے یا عدم تعاون ہے؟ جی کون تعاون کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندے فقط پیسے دیتے ہیں فقط وہ تعاون نہیں کرتے، بلکہ بڑا تعاون تو ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو کسی کی گفتگو کو داد دیتے ہیں. اور پھر آپ کا فتویٰ لگتا ہے فلانے دی مجلس ٹگی گئی تے فلانے دا ککھ نہ رہے. وہ ٹگی کون سی گئی؟ جس کو آپ نے زیادہ نعرے لگائے، اور جینا کچھ نہ بڑھا جس کو آپ نے کچھ نہ داد دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے والے سے زیادہ ذمہ داری سننے والوں کی بھی بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سامعین گرامی قدر بھی پہلے اپنے عقیدے کو درست رکھیں، اور اگر آپ کا عقیدہ درست ہوا تو آپ کے پڑھنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر آپ کا عقیدہ درست نہ ہوا تو وہ تو کھل کھیلیں گے اور جو ان کی مرضی آئی وہ کریں گے. اس لیے میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امید ہے کہ ناراض نہیں ہوں گے، اور اپنی رضامندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں.
محمد و آل محمد کو کس نے محمد و آل محمد بنایا؟ اور اللہ کو کس نے اللہ بنایا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں حتیٰ کہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز میں بھی بعض اوقات یہ سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے خلق کیا، اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ تو اس پہ بھی تھوڑی سی آپ کو توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ بھی بنائے جاتے ہیں، نبی بنائے جاتے ہیں، رسول بنائے جاتے ہیں، امام بنائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کو مانا جاتا ہے، اللہ بنایا نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ جہاں ذات اللہ نہیں بنائی جا سکتی وہاں صفات الہی بھی نہیں بنائے جا سکتی۔ کون سی ایسی صفت ہے جو اللہ کو کسی اور نے دی ہے؟ آپ ذرا ماشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور ویسے بھی آگاہ ہے، دعائے جشن کبیر ماہ رمضان کی مقدس دعا ہے، عموماً شبہائے قدر میں اس کا پڑھنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اور پڑھتے بھی ہیں مومنین۔ دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 اسماء بیان کیے گئے۔ ویسے تو آپ کے جو اشعار چھپے ہوتے ہیں اللہ تو کتنی نام 99 نام، اور دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 نام۔ یہ امتیاز بھی آپ آل محمد کے ماننے والوں کو حاصل ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسے پیشوا دیے ہیں جنہوں نے 1000 اسماء گرامی کی دعائیں آپ کو سکھائی۔ اور دعا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جتنا وہ خزانہ آل محمد کے دروازے سے ملتا ہے کسی اور کی کھڑکی سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آواز بلند در صلوات۔ اور ہر اسم الہی کمال الہی کا ترجمان ہوتا ہے، صفات الہی کا ترجمان ہوتا ہے، اور ہر صفت الہی بذات ہوتی ہے یا کسی نے اسے دی ہوتی ہے۔ چلو آج تھوڑی سی یہ بھی آپ کی توجہ دی جائے، اللہ حی ہے، یہ جتنے حی بیٹھے ہو صلوات بھیجو۔ آپ سارے زندہ ہیں جی، زندگی آپ کو کس نے دی؟ شاید کوئی اور بھی دینے والا ہو۔ بہت بڑی بحثیں چلی ہیں، ہمارے بزرگان نے یہ بحثیں پاکستان کی سرزمین پر گالیاں کھا کے لوگوں کو سمجھائی ہے، اور آپ کو سمجھنا چاہیے زندگی کون دینے والا ہے تو موت دینے والا کون ہے؟ آپ اس کو زندگی دینے کی وجہ سے افضل سمجھتے ہیں یا موت دینے کی وجہ سے افضل سمجھتے ہیں؟ موت تو چنگی نہیں لگتی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جسے ہر زندہ ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ اس کو مانتا ہے جو زندگی دے تو موت بھی دے۔ کیا چنگی گل نہیں؟ اللہ زندگی دے وے، آپ موت نہ دے۔ تو اللہ لیس کمثلہ شیء، اس نے زندگی دی، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم میں سے ہر ایک کو زندگی عطا فرمائی۔ جو اس شکر کی طرف متوجہ ہے اور اپنی زندگی میں بہتری چاہتا ہے، بآواز بلند صلوات۔ تو ہمیں تو اللہ نے زندگی دی۔ کوئی زندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے زندگی نہ دی ہو، کسی اور نے دی ہو؟
نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردے زندہ کرتے تھے. تو یہ سوال ہے نا، جو مردہ حضرت عیسیٰ کی دعا سے زندہ ہوا یا جو مردہ حضرت امیر المومنین کی ٹھوکر سے زندہ ہوا یا جو مردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گوشت کے لوتھڑے کے لگنے سے زندہ ہوا، اسے زندگی کس نے دی؟ جی کیوں نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ نے دی؟ کیوں نہیں کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ نے دی؟ کیوں نہیں کہتے ہو کہ مولا علی نے دی؟ تو کسی کی دعا ٹھوکر یا اسم اعظم کے پڑھنے سے مردے کا زندہ ہونا اور ہے، اور کسی کو زندگی دینا ایک فرق ماننا پڑے گا یا نہیں؟ یہی باتیں جس کو بسا اوقات پیش کی جاتی ہے تو پھر بسا اوقات کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ علماء اور بزرگان کی محنت سے آپ کے اذہان میں یہ نور موجود ہے اور آپ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتے ہیں. فرمائیے اللہ حی ہے جی، یعنی اللہ زندہ ہے. پڑھیے آیت الکرسی، اللہ ہو لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ بھی حی ہے اور اللہ قیوم. اگر آپ سے کوئی پوچھے جب ہر زندہ کو زندگی کوئی دیتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، تو اللہ کو کس نے زندگی دی؟ تو جواب کیا ہے؟ کوئی ہے اللہ کو حیات دینے والا؟ جی نہیں. اگر کوئی یہ کہے اللہ نے اپنی زندگی خود خلق کی، تو جو ہے آپ بحیثیت ایک طالب علم مکتب اہل بیت کے اس بات کو لیجیے اور سمجھیے کیا یہ بات اس کی کوئی گنجائش ہے کہ ہم اس عقیدے پر ہوں کہ جس طرح ہر ایک کو اللہ نے زندگی دی ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ نے خود زندگی دی ہے. کمال تو بڑا ہو جائے گا، لیکن کیا یہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ کیوں؟ غلطی کیا ہوگی؟ جی اگر میں یہ مانوں کہ اللہ اپنی زندگی کا خود خالق ہے تو اس میں کیا نقص ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے غلط ہونے کی؟ کیا کہوں؟ آپ صاحب کو میں نے امتحان دے لیا، ایک امتحان میں پاس ہونے کے لیے صلوات. تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے آپ کو خود زندگی دے تو جب تک اس نے نہ دی تھی کیا تھا؟ تو جو ہے پھر کیا ماننا پڑے گا کہ جب تک اس نے اپنی زندگی کو خود خلق نہیں کیا تھا اس وقت تک زندہ تھا ہی نہیں. اور پھر یہ تو سلسلہ چل نکلے گا. اس نے اپنے علم کو خود خلق کیا لہذا عالم نہ تھا، اس نے اپنی زندگی کو خود خلق کیا لہذا حی نہ تھا، اس نے اپنی قدرت کو خود بنایا لہذا وہ قادر نہ تھا. جتنے بھی کمالات الہی کا تذکرہ ہوتا جائے گا، اگر خود خالق بنے گا اپنے کمال کا تو پھر اس کو اس کمال سے محروم بھی ماننے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے یا اس کے صفات بھی ہمیشہ سے ہے؟ صفات بھی ہمیشہ سے ہے، بلکہ آ کے یہاں نکھر جاتی ہے تعلیم اہل بیت اس جملے پر کہ اللہ کے تمام صفات اس کی عین ذات ہے. پڑھیا ہوئے جملہ صفات ثبوتیہ میں چھوٹی سی دینیات جو علامہ فرمان علی مرحوم نے لکھی تھی،
اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ دنیات پڑھاتے ہیں جس میں صفات ثبوتیہ بھی پڑھائے جاتے ہیں اور صفات سلبیہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، تو کیا اس میں ایک صفت یہ بھی آتی ہے یا نہیں کہ اللہ کی ساری صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں؟ جب تک انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان الفاظ کو رٹے، سمجھے نہیں لیکن الفاظ کا رٹا لگائے اور انہیں یاد کر لے۔ ہم بچے کو پاس ہونے کا نمبر دے دیتے ہیں جب اس کو یاد ہوتا ہے یہ جملہ، لیکن ہمیشہ بچہ نہ رہے۔ جب بچپن سے نکلے اور شعور کی منزل میں داخل ہو تو فقط اسے یاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے سمجھنا بھی چاہیے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اب آپ سمجھیں انشاءاللہ کہ اگر ہم اللہ کی کسی صفت کو زائد بر ذات مانے تو ہمیں اتنے ہی اللہ ماننے پڑیں گے جتنی صفات ہے، یعنی ذات علیحدہ، علم علیحدہ، قدرت علیحدہ، کمال علیحدہ، حیات علیحدہ۔ اور یہی سب سے بڑا اعتراض ہے جو غیروں پر مکتب اہل بیت کا ہے کہ تم تو دراصل تعدد کے قائل ہو، نام توحید رکھے ہوئے ہو، قائل تعدد کے ہو۔ یہ فقط محمد و آل محمد ہیں جن میں ہمیں خالص توحید کا درس دیا، جس میں ہر لحاظ سے توحید ہی توحید ہے، اور اس میں ذات اور صفات کی جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ دوسرے اس بات کو سمجھنے سے بھی عاری ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق وہاں ملتا ہے جہاں حق ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی شے نہ ہو وہ دوسرے کو دے نہیں سکتا۔ فاقد و شے معطی شے نہیں ہو سکتا۔ میرے جیب میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں دے سکوں گا، لیکن دے وہ سکتا ہے جس کے اپنے پاس ہوتا ہے، اور حق اس کو ملتا ہے جو خود حق ہوتا ہے، اور وہ حق دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے ایسے پیشوا دیے کہ پھر رسول پاک نے فرمایا الحق معلی وعلی مع الحق، بلکہ علی حق۔ نعرہ حیدری۔ تو میرے عزیزان گرامی قدر، کتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پہ کیا کہ اسے نے اتنی بڑی کائنات خدمت کے لیے دی۔ یہ سورج جو چلتا ہے کس کی